ماشاءاللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الحمد للہ کما وأہلہ الصلاة والسلام علی سیدنا و نبینا و طبیب قلوبنا و شفیع ذنوبنا و مولانا ابی القاسم محمد اللہم صلی علی محمد و علی محمد الصلاة والسلام علی اہل بیتہ طیبین الطاہرین المعصومین الغر المیامین المنتجبین المکرمین لا سیما بقیت اللہ فی الارضین روحی و ارواح العالمین للتراب بمقدمہ الفدا اما بعد وقد قال الرحمن فی کتاب الفرقان وقول الحق وهو اصدق القائلین بسم اللہ الرحمن الرحیم وما آتاکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنہ فانتہوا بلندتر صلوات اللہم صلی علی محمد و علی محمد صلوات کا پڑھنا انتہائی عبادت ہے. نعرہ صلوات اللہم صلی علی محمد و علی محمد. روایات میں ملتا ہے کہ جب کوئی شخص درود بھیجتا ہے محمد و اہل بیت محمد علیہ السلام پر اور پھر 4000 سال وہ درود نہیں بھیجتا، 4000 سالوں کے بعد وہ پھر درود بھیجتا ہے تو ملائکہ کہتے ہیں بندے خدا ابھی تو پہلے درود کا ثواب ہم نہیں لکھ سکے. تو درود بہت بڑی عبادت ہے اور یہ وہ عبادت ہے کہ جس میں اللہ آپ کے ساتھ شریک ہے. مولانا مودودی آپ یقیناً ان سے متعارف ہوں گے. وہ ایک دفعہ ایک اسکول میں گئے کچھ طالب علموں سے ملنے کے لیے اور طالب علموں کو یہ موقع دیا گیا کہ تم سوال کر سکتے ہو جناب علامہ سے. تو وہ گئے، مختلف طلاب سے ان کی ملاقاتیں ہوئیں، طالب علموں نے کچھ مذہبی سوال کیے ان سے. آخر میں ایک طالب علم کھڑا ہوا، وہ کہتے حضرت ایک سوال میرا بھی ہے. ان کا جی پوچھئے. کہا مولانا یہ فرمائیے کہ اس وقت اللہ کیا کر رہا ہے؟ تو جو کہ آپ نے سوال کیا کہ مولانا اس وقت یہ فرمائیے کہ اللہ کیا کر رہا ہے؟ انہوں نے کہا تم شیعہ ہو؟ کہا میں صرف شیعہ نہیں ہوں، میں سید بھی ہوں. انہوں نے کہا یہ سوال تم ہی کر سکتے تھے. انہوں نے کہا بیٹا ایسے سوالوں میں آپ نہ الجھا کریں، آپ شرک کی طرف چلے جائیں گے. انہوں نے کہا نہیں حضرت اب میں نے سوال کیا ہے تو آپ اس کی تشریح کریں، آپ جواب عنایت فرمائیں. اب وہ کافی دیر سوچتے رہے. انہوں نے کہا میرے بس کی بات نہیں ہے کہ میں اس وقت بتا سکوں، میں انسان ہوں، اللہ نے مجھے خلق کیا ہے، وہ خالق ہے، میں مخلوق ہوں. اللہ نے مجھے اس زمین پہ بھیجا ہے، میں نہیں جانتا کہ خالق قادر مطلق کیا کر رہا ہے. انہوں نے کہا میں جانتا ہوں.
اس طالب علم نے کہا کہ حضرت میں جانتا ہوں اللہ کیا کر رہا ہے. میں کہا اچھا آپ جانتے ہیں تو آپ فرمائیے. اب جتنے طلاب اور اساتذہ وہاں پہ جمع تھے وہ متوجہ ہوئے کہ اب یہ طالب علم یہ کیا اس وقت جواب اس کا کیا ہے. اس نے کہا اللہ نے قرآن میں کہا ہے کہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، کہ اللہ اپنے نبی پہ درود بھیجتا ہے. اللہ اس وقت درود بھیج رہا ہے. نعرہ صلوات، صلی علی محمد و آلہ، نعرہ حیدری. یہ بہت بڑی عبادت ہے، دعا ہے. اور اس کے بغیر امام شافعی نے بھی ایک وہ جو شعر کہا تھا کہ اہل بیت آپ کا مقام، آپ کی عزت، آپ کا مرتبہ اس سے بلند کیا ہو کہ آپ پہ اگر درود نہ بھیجا جائے تو نماز مکمل نہیں ہوتی. اب درود جو ہے وہ دعا ہے. اب نماز میں دو دعائیں ہیں کہ جو آپ مانگتے ہیں، اور ان دو دعاؤں کے بغیر آپ کی نماز مکمل نہیں ہوتی. وہ دونوں دعائیں واجب دعائیں ہیں، اور واجب کا ترک کرنا گناہ ہے. اس کے بغیر آپ کی عبادت تکمیل پذیر نہیں ہوتی. اب پہلی دعا جو ہے وہ ہے درود. آپ اگر درود کو اپنی نماز سے نکال دیں تو آپ کی نماز مکمل نہیں ہے. آپ کو اپنی نماز کا ثواب نہیں ملے گا، چونکہ درود کے بغیر آپ کی نماز مکمل نہیں ہوتی. اب دوسری دعا جو ہے وہ ہے سورہ فاتحہ. اب سورہ فاتحہ کے اندر ایک دعا ہے. سورہ فاتحہ کے بارے میں ارشاد ہوا کہ لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب، کہ آپ اگر سورہ فاتحہ کو نہ تلاوت کریں اپنی نماز میں تو آپ کی نماز مکمل نہیں ہوتی. سورہ فاتحہ نماز کا جز ہے. اب اس سورہ فاتحہ کے اندر ایک دعا ہے، اگر آپ نے اس پہ غور کی، اور یقیناً آپ نے غور کی ہوگی، کہ سورہ فاتحہ کے آخری حصے میں ایک دعا ہے کہ اہدنا الصراط المستقیم. آپ دعا کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ ہر نماز میں، اور ہر نماز کی پہلی 2 رکعت میں تو یقیناً کرتے ہیں. تیسری رکعت میں اگر آپ سورہ فاتحہ پڑھیں یا تسبیح اربع پڑھیں، اور چوتھی رکعت میں، لیکن پہلی 2 رکعت میں سورہ فاتحہ نماز کا لازمی جزو ہے. اور جب بھی آپ سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، تلاوت فرماتے ہیں، تو اس کا یہ جزو ہے کہ آپ دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ اہدنا الصراط المستقیم. اب اس کے مختلف تراجم ہیں، جن میں سے 2 اس کے ترجمے میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں. اب مکتب اہل بیت نے اس کا ترجمہ کیا کیا، اور اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کے علاوہ جو مکاتب ہیں انہوں نے اس کا ترجمہ کیا کیا. اب 2 اسکول آف تھاٹ ہیں، 2 مکتب فکر ہیں. جو اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کے مکتب سے دور ہیں انہوں نے اس کا ترجمہ یہ کیا، اے اللہ اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں صراط مستقیم دکھا. اے اللہ ہمیں صراط مستقیم دکھا. لیکن تشیع کی کتب میں، تفسیر میں، آپ کی کتب میں، آپ کے علماء نے اس کا ترجمہ بالاتفاق یہ کیا ہے کہ اے اللہ ہمیں صراط مستقیم پہ ثابت قدم رکھ. وہاں پہ ہے کہ اے اللہ ہمیں صراط مستقیم پر چلا. آپ کہاں کہ اے اللہ ہمیں صراط مستقیم پر ثابت قدم رکھ. اب پہلا فرق تو یہ ہوا کہ رستے دیکھنے کے لیے نہیں ہوتے، چلنے کے لیے ہوتے ہیں. چلنے کے لیے رستے دیکھنے کے لیے نہیں ہوتے، رستے چلنے کے لیے ہوتے ہیں. اور اگر آپ نے یہی کہا کہ اللہ دکھا، آپ وہ نماز روز پڑھتے ہیں، زندگی بھر پڑھتے ہیں، مرنے سے پہلے بھی پڑھیں گے، جس دن موت آئے یقیناً اس دن بھی اگر آپ نماز پڑھیں گے تو آپ یہی کہیں گے اللہ سیدھا رستہ دکھا. اب موت سر پہ ہے، آپ کہہ رہے ہیں یا اللہ سیدھا رستہ دکھا. تو مطلب کیا ہوا، سمجھ کیا آئی کہ موت آن پہنچی، آپ ابھی تک راستے کو دیکھ نہ سکے. جب دیکھ نہیں سکے تو چلیں گے کیا؟ جب راستہ دیکھا ہی نہیں تو اس راستے پہ چلیں گے کیا؟ آپ کہے کہ اے اللہ جو راستہ تو نے ہمیں دکھا دیا ہے، جو راستہ یقیناً اہل بیت کا راستہ ہے، صراط مستقیم ہے، اس پہ ہمیں ثابت قدم رکھ. اب 2 چیزیں، ایک شخص اگر اولاد نہیں ہے تو وہ یہ دعا مانگے گا کہ یا اللہ
مجھے بیٹا دے، جس کو اللہ نے دے دیا ہے وہ کہے گا یا اللہ اسے سلامت رکھ. جی ایک کے پاس ایک نعمت نہیں ہے، وہ کیا کہے گا یا اللہ یہ نعمت دے. جس کو اللہ نے دے دی ہے وہ کیا کہے گا یا اللہ اس کو سلامت رکھ. تو اب یہ فرق ہوا. اور جس کو اللہ نے نعمت نہیں دی ابھی، جس کو صراط مستقیم نہیں ملی ابھی، جو یہ کہہ رہا ہے کہ اے اللہ صراط مستقیم دکھا، اب وہ دعا کی آخر میں کہے گا آمین. جس کو مل گئی ہے وہ کہے گا اے اللہ الحمدللہ رب العالمین. اور عجیب اتفاق ہے، اب صراط مستقیم آپ اگر ہاتھ سے ایک لائن، سیدھی لائن آپ کھینچنے کی کوشش کریں تو آپ جتنی بھی احتیاط کا مظاہرہ کریں آپ کا ہاتھ کسی نہ کسی جگہ پہ شیک کر جائے گا. آپ اگر اپنی سانس کو روک بھی لیں تو آپ کا ہاتھ کسی نہ کسی جگہ پہ وہ خط مستقیم نہیں کھینچ سکے گا. اب طالب علم جو ہیں وہ تو یقیناً اس کو بہتر انداز سے سمجھتے ہیں کہ آپ نے اگر سیدھی لائن لگانی ہو، خط مستقیم کھینچنا ہو تو آپ ایک رولر لیں گے. آپ رولر کو لے کر اس کے ساتھ اگر لائن لگائیں گے تو بالکل آپ کی لائن سیدھی آئے گی. تو میں بعض اوقات حیران ہوتا ہوں کہ وہ لائن جو صراط مستقیم آتی ہے، وہ لائن جو بالکل سیدھی آتی ہے، اس پیمانے میں، اس سکیل میں، اس رولر میں انچز تو 12 ہیں. اس رولر میں انچز تو 12 ہیں. اور اللہ کی عجیب قدرت ہے کہ آپ کے دن میں گھنٹے، 12 آپ کے سال کے کیلنڈر میں مہینے. اور اگر آپ تھوڑا کچھ اور غور کریں، اب لفظ ہے صراط المستقیم، اگر آپ کے اس کے الفابیٹس لیں، اس کے ہجے آپ کریں تو صاد، را، الف، تو صراط، ال اس کا الف، لام، میم، سین، تا، کا، یہ اور میم. اگر آپ ان کو ملائیں تو کیا بنتا ہے صراط. اب میں ان کے ہجے کروں گا، آپ گنتے جائیے گا. صراط کا صاد، را، الف، تا، المستقیم کا الف، لام، میم، سین، تا، یا، کاف، میم. گنیں گے تو 12 نہیں بنے تو کتنے بنے؟ کوئی اللہ کا عجیب اتفاق ہے کہ صراط مستقیم کو اللہ نے ان 12 کے ساتھ رکھ دیا ہے. اللہ نے صراط مستقیم کو ان 12 کے ساتھ مختص کر دیا ہے. اور یہ قرآن مجید میں جو حروف مقطعات ہیں، جیسے سورہ بقرہ میں الف لام میم، الف لام را، یا، سین، ہا، میم، جتنے بھی حروف مقطعات ہیں جن کے بارے میں اللہ بہتر جانتا ہے، روایات اور حدیث میں ملتا ہے کہ آپ اگر ان تمام حروف مقطعات کو اکٹھا کریں، آپ الف لام میم، الف لام را، جتنے بھی حروف مقطعات ہیں آپ ان کو جمع کریں اور ان کی ترتیب میں ذرہ سا رد و بدل کر دیں تو ایک جملہ بنتا ہے. اور وہ جملہ یہ بنتا ہے کہ صراط علی حق نمسکو، کہ علی کا راستہ حق کا راستہ ہے، اس کے ساتھ متمسک رہو. سبحان اللہ، سبحان اللہ. کہ صراط علی حق نمسکو، علی کا راستہ حق کا راستہ ہے، اس کے ساتھ متمسک رہو. تو آپ جہاں سے بھی گھوم پھر کے آئیں گے بات کہاں پہ آ کے رکے گی؟ علی کے پاس اور علی کی اولاد کے پاس. سبحان اللہ، محمد و آل محمد. اور یہ ذات امیر المومنین ایک عجیب مکتب ہے. حضرت کی ذات میں بے شمار فلسفے ہیں. حضرت کی آپ ذات کا کوئی ایک پہلو لے لیں، قرآن مجید میں آپ دیکھیں سورہ حدید میں اللہ نے ارشاد فرمایا کہ وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَعْثٌ شَدِيدٌ، کہ ہم نے لوہے کو آسمان سے نازل کیا، اس میں شدید لڑائی ہے. اب اس آیت کے ترجمے کو اگر آپ نے تھوڑا سا بھی غور کی ہو، اللہ نے کہا کہ ہم نے لوہے کو آسمان سے نازل کیا.
اب آپ اگر غور کریں تو لوہا آسمان سے نازل نہیں ہوتا، آسمان سے تو بارش آتی ہے، لوہا میٹل ہے، زمین سے نکلتا ہے، لیکن قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ اللہ نے لوہے کو آسمان سے نازل کیا۔ اب دوسرے مذاہب کے لوگ آپ سے پوچھ سکتے ہیں کہ آپ ہی کہتے ہیں کہ قرآن، اب چونکہ ہمارا موضوع بھی قرآن اور اہل بیت ہے، کہ قرآن اللہ کی کتاب ہے، قرآن میں لا ریب فیہ ہے، اس میں کوئی شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے، قرآن کتاب حق ہے، اس میں تحریف نہیں ہو سکتی، اللہ نے اس کی ضمانت دی ہے کہ نحن نزلنا الذکر وإنا لہ لحافظون، اللہ نے یہ گارنٹی اور ضمانت دی کہ اس کتاب کو نازل بھی ہم نے کیا، اس کی ضمانت بھی ہم دیں گے اور اس کی حفاظت بھی ہم کریں گے۔ اس کتاب میں اللہ نے یہ کہا کہ ہم نے لوہے کو نازل کیا۔ اب آپ جتنے بھی علماء تشیع یا تسنن کی تفاسیر کو لے لیں، ہر عالم دین نے اس آیت پہ جب قلم اٹھائی، اب دشمنوں نے تو سوال کرنے ہیں کہ لوہا زمین سے نکلتا ہے، لوہا میٹل ہے، قرآن کہتا ہے لوہے کو آسمان سے نازل کیا۔ اب جتنے بھی مفسر ہیں سب نے اس بات پہ اتفاق کیا کہ ہاں ایک لوہا ایسا تھا جو آسمان سے نازل ہوا تھا، ایک لوہا ایسا تھا جو آسمان سے نازل ہوا تھا۔ وہ لوہا کون سا تھا کہ جب جنگ احد میں امیر المؤمنین کی تلوار ٹوٹ گئی تھی، ایک ایسا لوہا اوپر سے آیا تھا اور یہ آواز آ رہی تھی لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار، وہ لوہا جبرائیل لے کے آئے تھے۔ نعرہ حیدری، نعرہ صلوات، تو قرآن فضائل اہل بیت سے بنا ہوا ہے۔ آپ کسی بھی آیت کو لے لیں، آپ ان کے مفاہیم و مطالب کو اگر باریک بینی سے دیکھیں گے تو آپ کو یقیناً اس میں فضائل امیر المومنین اور فضائل اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام آپ کو اس میں ملیں گے۔ اب اسی آیت میں اللہ نے یہ کہا سورہ حدید میں کہ وہ لوہا آسمان سے نازل ہوا، اس میں شدید لڑائی ہے اور اس میں لوگوں کے لیے منافع للناس، لوگوں کے لیے فائدہ بھی ہے۔ اب آیت کا اگلا حصہ آپ اس پہ بھی چونک جائیں گے کہ اللہ نے کہا وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَنصُرُهُ وَرَسُولُهُ، اللہ یہ کہتا ہے کہ اللہ جانتا ہے، لِيَعْلَمَ اللَّهُ، اور اللہ جانتا ہے مَن يَنصُرُهُ کہ اللہ کی مدد کون کرتا ہے۔ سبحان اللہ، واہ 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 واہ۔ سورہ حدید اللہ نے کہا کہ اللہ جانتا ہے کہ اللہ کی مدد کون کرتا ہے۔ اب آپ فتوے لگائیں، ہم کہیں یا علی مدد تو ہم پہ کفر کے فتوے لگتے ہیں۔ اب اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے کہ اللہ جانتا ہے کہ اللہ کی مدد کون کرتا ہے، جانتا ہے کہ اللہ کی مدد کون کرتا ہے، وَرَسُولُهُ، اور اس کی رسولوں کی مدد کون کرتا ہے، بالغیب، غیب میں رہ کر۔ سبحان اللہ، واہ واہ واہ۔ نعرہ حیدری، اللہ اور اللہ کے رسولوں کی مدد کون کرتا ہے، بالغیب۔ اب حدیث قدسی کے الفاظ ہیں، اللہ نے، اب حدیث قدسی یہ ہے کہ اللہ کا کلام ہے لیکن قرآن کا حصہ نہیں ہے، جو قرآن سے ہٹ کے لیکن کلام اللہ کا ہے۔ اب حدیث قدسی میں ایک جگہ پہ اللہ نے ارشاد فرمایا اپنے حبیب کو مخاطب کر کے کہ اے حبیب، ہم نے علی کو بھیجا، ارسلت علیًا مع کل نبی سرًا، اے میرے محبوب ہم نے علی کو بھیجا تمام انبیاء کے ساتھ سرًا، مخفی رکھ کے۔ اے حبیب ہم نے علی کو تمام انبیاء کے ساتھ بھیجا سرًا، مخفی رکھ کے، وَأَرْسَلْتَ عَلِيًّا مَعَكَ سِرًّا وَعِلَانِيًّا، اے حبیب تیرے ساتھ تیرا تخصص یہ ہے، اے حبیب تیری منزلت یہ ہے کہ تمام نبیوں کے ساتھ علی کو بھیجا خفیہ رکھ کے، مخفی رکھ کے، ہائڈ کر کے، اے حبیب تیرے ساتھ علی کو بھیجا سرًا وعلانیہ، مخفی بھی رکھا اور ظاہر میں بھی بھیجا۔ سبحان اللہ، واہ واہ واہ۔ اے محبوب، اے حبیب تیرے ساتھ تیرا مددگار علی کو بھیجا، مخفی بھی رکھا ظاہر میں بھی۔ اور حضرت کی یہ حدیث کہ یا علی انت منی
بمنزلت ہارون من موسیٰ، کہ یا علی تیری منزل میرے ساتھ کیا ہے کہ جیسے ہارون کی موسیٰ کے ساتھ تھی۔ تو امیر المومنین کا وہ مقام جو کہ قرآن میں اور احادیث میں آیا ہے کہ پیغمبر کے ساتھ وہ جو حضرت کا رشتہ تھا، پیغمبر کے ساتھ اور جو قرآن کے ساتھ امیر المومنین کا رشتہ تھا، چونکہ قرآن کل بھی عرض کیا میراث ہے، اہل بیت وارث ہیں، جس طرح قرآن میں تحریف نہیں ہو سکتی، جس طرح قرآن میں تبدیلی نہیں ہو سکتی، جس طرح قرآن کے ساتھ چونکہ قرآن اللہ کی کتاب ہے اور قرآن ثابت ہے، جس طرح اللہ کی زمین حجت کے بغیر باقی نہیں رہ سکتی، جس طرح اللہ کا قرآن چونکہ حجت ہے اور ہر دور میں دو حجتیں رہی ہیں۔ پیغمبر کی جب حجت موجود تھی اس دنیا میں، پیغمبر حجت ناطق تھے، امیر المومنین حجت ثابت تھے، پیغمبر بولتے تھے، علی سنتے تھے۔ جب امام حسن آئے حجت ناطق تھے، امام حسین حجت ثابت تھے، امام حسن بولتے تھے، جناب امام حسین سنتے تھے۔ آج کے دور میں قرآن جو ہے وہ حجت ناطق ہے، آپ کا 12واں آقا حجت ناطق ہے اور قرآن حجت ثابت ہے۔ اب وہ قرآن کتاب کی شکل میں ہے، وہ بولتا نہیں ہے، لیکن آپ کے امام پردہ غیب میں رہ کر آپ کی ہدایت بھی کرتے ہیں، آپ کی رہنمائی بھی کرتے ہیں اور اس قرآن کی تفسیر بھی کرتے ہیں۔ قرآن چونکہ امانت ہے، قرآن اللہ کی امانت ہے، ہماری رہنمائی کے لیے آئی ہے، اور اللہ کی امانت ایک امین کے پاس ہی ہو سکتی ہے، چونکہ اللہ نے اس کی ضمانت دی ہے، اللہ نے اس کی تحریف کو رد کیا ہے کہ اس قرآن میں، اب آپ کا یقیناً یہ عقیدہ ہے، میرا بھی یہ عقیدہ ہے کہ قرآن اپنی اصلی حالت میں ہے، اس کی نہ تو اعراب میں تبدیلی ہو سکتی ہے، نہ اس کے مطالعے میں تبدیلی ہو سکتی ہے، نہ اس کے مفاہیم میں تبدیلی ہو سکتی ہے، اور یہ وہی قرآن ہے جو امیر المومنین نے جس کو جمع کیا اور یہ آج ہمارے پاس اس کی اصلی حالت میں ہے۔ تو جب اللہ کے نبی نے امیر المومنین کو اپنی وہ تمام امانتیں دی، جس میں قرآن بھی امانت تھا، اپنا علم بھی امانت تھا، اپنی دستار بھی امانت تھی، امیر المومنین کو تمام اپنی امانتیں دے کر گئے۔ اور یہ تاریخ کا عجیب اتفاق ہے کہ اللہ کے نبی نے 1,24,000 اپنے صحابہ میں سے اگر کسی کو چنا اپنی امانتیں دینے کے لیے تو اپنے بھائی علی کو چنا۔ وہ امانت قرآن کی ہو، وہ امانت دین کی ہو، وہ امانت اسلام کی ہو، وہ امانت شعور کی ہو، وہ امانت کسی چیز کی ہو۔ اللہ کے نبی نے خیبر میں 39 دن جاتے رہے، کسی سے خیبر کا در فتح نہ ہوا۔ اللہ کے نبی نے 40ویں شب یہ کہا لِأَعْطِيَنَّ الرَّائِيَةَ غَدًا رَجُلٌ كَرَّارٍ غَيْرِ فَرَّارٍ، جو اللہ کو دوست رکھتا ہوگا لیکن علم اسے دوں گا، جو کرار بھی ہوگا فرار نہیں کرے گا، اللہ کا دوست ہے، اللہ اسے دوست رکھتا ہے۔ اللہ کے نبی نے وہ علم واپس لیا، علی ابن ابی طالب کو دیا، سورہ برات لے کر کوئی چلا گیا مکہ کی طرف۔ اللہ کے نبی نے علی کو بھیجا کہ یا علی وہ سورہ آپ لیجئے، چونکہ اللہ کا حکم ہے، پیغمبر یا خود جا یا اس کو بھیج جو تجھ جیسا ہے۔ تو دنیا سے سوال یہی ہے، قرآن کی امانت ہو زندگی میں، پیغمبر کی زندگی میں کسی چیز کی امانت ہو، پیغمبر نے سوائے علی کے کسی اور کو نہیں دی، تو وہ پیغمبر جو دنیا کی امانتیں علی کے علاوہ کسی کو نہیں دے کر جا رہا، وہ پیغمبر اللہ کا نبی دنیا چھوڑتے ہوئے اللہ کی امانت کو علی کے علاوہ کیسے دے سکتا ہے؟ نعرہ حیدری، بلند سلوات۔ اللہ کے نبی نے جتنے بھی امانتیں ہیں وہ علی ابن ابی طالب کے سپرد کی، اور سب سے بڑی امانت جو اللہ کے نبی نے دی وہ علم کی امانت ہے، اور وہ علم جو کہ انبیاء کی میراث ہے وہ علی ابن ابی طالب کو، میں نے کل بھی حدیث پڑھی کہ اللہ کے نبی نے علم ایسے دیا کہ من زکن زکا، کہ جس طرح پرندہ اپنے بچے کو چوک دیتا ہے، اور وہ وہی علم تھا کہ ایک دفعہ حضرت وادی نمل سے گزر رہے ہیں، حضرت ابو ذر ساتھ ہیں، چیونٹیوں کی اس وادی سے گزر رہے، چیونٹیوں کو دیکھا، بے شمار چیونٹیوں کو دیکھا، حضرت ابو ذر بول اٹھے کہ کتنا کریم ہے وہ اللہ، کتنا بزرگ ہے وہ اللہ کہ جو ان چیونٹیوں کی تعداد کو بھی جانتا ہے۔ اب حضرت ابو ذر
امیر المؤمنین ساتھ ہیں. حضرت ابو ذر نے کہا کہ کتنا بزرگ ہے اللہ، کتنا کبیر ہے وہ اللہ، کتنا اعلیٰ و عرفہ ہے وہ اللہ کہ جو ان چیونٹیوں کی تعداد کو بھی جانتا ہے. علی ابن ابی طالب نے بڑا عجیب جملہ کہا ابو ذر یہ نہ کہو، اے ابو ذر یہ نہ کہو کہ وہ اللہ کتنا بزرگ ہے کہ ان کی تعداد کو بھی جانتا ہے، یہ کہو کہ وہ اللہ کتنا بزرگ ہے جو ان کا خالق ہے، تعداد تو میں علی بھی جانتا ہوں. سبحان اللہ، سبحان اللہ، واہ 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 واہ. تعداد تو میں علی ابن ابی طالب بھی جانتا ہوں، اور فقط تعداد نہیں جانتا. اے ابو ذر میں تمہیں یہ بھی بتا سکتا ہوں کہ ان میں نر کتنے ہیں اور مادہ کتنے ہیں. سبحان اللہ، سبحان اللہ، واہ 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 واہ. تو وہ علم کی دولت جو پیغمبر، وہ علم کی امانت جو پیغمبر اپنے وسیع کو دے کے گئے تھے، کہ جو علم تمام ان اصحاب کی، حضرت کے جتنے بھی رفقا تھے، بزم رسالت میں بیٹھنے والے جتنے بھی تھے، ان کو جہاں کہیں بھی وہ مشکل آئی، علی ابن ابی طالب نے ان کی مشکل کشائی کی. چونکہ وہ علی، اب قرآن کی وہ آیت میں نے پڑھ دی ہے کہ اللہ کہتا ہے کہ اللہ کی مدد کون کرتا ہے. اب اللہ کی مدد، اللہ کے دین کی مدد کرنا اللہ کی مدد ہے، اللہ کے دین کی نصرت کرنا اللہ کی نصرت ہے. اور وہ علی جو ید اللہ ہے، وہ علی جو عین اللہ ہے، وہ علی جو اذن اللہ ہے، وہ علی جو لسان اللہ ہے. اب آپ غور کریں کہ علی کا ہاتھ، اللہ نے، رسول نے کہا علی کا ہاتھ اللہ کا ہاتھ ہے، علی کی آنکھ اللہ کی آنکھ ہے، علی کا کان اذن اللہ ہے، اللہ کا کان ہے. تو کیا مطلب کہ علی کا پورا جسم، زبان ہے تو اللہ کی، آنکھ ہے تو اللہ کی، کان ہے تو اللہ کے، علی کا ہاتھ ہے تو اللہ کا. کیا مطلب یہ کہ علی کی پوری ذات اطاعت خدا میں اتنی غرق ہے کہ علی کے ہاتھ سے کوئی کام نہیں ہوتا مگر وہ کہ جو اللہ چاہے. علی کی آنکھ کہیں نہیں اٹھتی مگر یہ کہ جو اللہ چاہے. علی کا کان کچھ نہیں سنتا مگر یہ کہ اللہ چاہے. علی کی زبان نطق نہیں کرتی مگر یہ کہ جو اللہ. مولانا کی صحت اور لمبی عمر کے لیے ایک باواز بلند صلوات. اور تاریخ میں بے شمار ایسے مواقع ہیں، تاریخ کی کتب بھری پڑی ہیں کہ جہاں پہ علی ابن ابی طالب نے ایسے فیصلے کیے کہ چونکا کے رکھ دیا دنیا کو، دنیا چونک کے رہ گئی. اس میں سے ایک فیصلہ یہ تھا کہ دوسری خلافت کے دور میں 2 خواتین، یقیناً آپ یہ واقعات امیر المومنین کے آپ کے سنائے ہیں، چونکہ پھر بھی ان واقعات کا تذکرہ جو ہے، تذکر جو ہے وہ ایمان میں اضافے کا باعث بنتا ہے. اب 2 خواتین آئیں ایک بچے کو لے کر، دوسری خلافت کا دور ہے. اب ان دونوں میں سے ہر ایک عورت یہ کہتی ہے کہ یہ بچہ اس کا ہے. اب دونوں میں سے ہر ایک یہ کلیم کرتی ہے کہ یہ بچہ اس کا ہے. اب آج کا دور ہوتا تو آپ ڈی این اے کروا لیتے. کیا کہنے مولانا. اب وہاں پہ ڈی این اے کی تو سہولت نہیں تھی، وہاں پہ وہ علم چاہیے تھا جو اللہ نے نبی کو اور نبی کو وسیع کو دیا کہ جس علم کی روشنی میں وہاں پہ وہ فیصلہ کیا جائے. اب وہ حضرت پریشان ہو گئے کہ فیصلہ کریں تو کیا کریں. اب دونوں میں سے ہر ایک ہی کہتی ہے کہ یہ بچہ اس کا ہے. پریشان ہو گئے، اب فیصلہ نہیں ہو رہا. اب پریشانی کی عالم میں اسی کو بلایا کہ جسے مشکل کشا علی کہتے ہیں، کیونکہ آپ کا تخصص یہ ہے کہ آپ مولا والے ہیں، لولا والے نہیں ہے. آپ مولا والے ہیں. تو مولا کو بلایا کہ مولا آئیے، مشکل بن گئی ہے. تو حضرت آئے اور عجیب فیصلہ کیا. دیکھا ان دونوں عورتوں کو، کہا کیا ماجرا ہے، کیا مسئلہ ہے. اب ان دونوں میں سے ہر ایک یہ کہتی ہے کہ یہ بچہ میرا ہے. علی ابن ابی طالب نے کہا کہ اچھا ایک کام کرو، نہ تیرا اس بچے کو 2 حصوں میں تقسیم کرو، اس بچے کو ابھی قتل کر دو، نہ تیرا نہ میرا. جس کا بچہ تھا اس نے کہا یا علی میرا نہیں ہے، تم اس کو دے دو. یا علی یہ بچہ میرا نہیں ہے، وہ ماں تھی، وہ اصل میں ماں تھی. کہا یا علی یہ بچہ اس کو دے دو. اب دوسری جو عورت تھی کہ جس کا بچہ حقیقی نہیں تھا، وہ جان گئی، وہ سمجھ گئی. علی ابن ابی طالب نے جب فیصلہ کر دیا تو اس وقت وہاں سے
تخت سے, اس کرسی سے جو علی ابن ابی طالب کی تھی, اس مسند سے جو علی ابن ابی طالب کی تھی, جو کوئی اور بیٹھے تھے, کہا کہ لولا علی لہلک عمر, کہ آج اگر علی نہ ہوتے تو میں ہلاک ہو جاتا. واہ واہ واہ, نعرہ حیدری, نعرہ سلوات. تو وہ علم نبی کے وارث, وہ علم لدنی, چونکہ علم دو طرح کا علم ہوتا ہے. ایک تو علم وہ ہے جو آپ کسی مدرسے سے حاصل کریں, جو آپ اپنے استاد کے سامنے اپنا استاد کے سامنے آپ لے جائیں, آپ زانوئے عدم بچھائیں, تہ کریں. ایک وہ علم ہے, اور ایک وہ علم ہے جو علم لدنی ہے. تو اہل بیت کے پاس جو علم تھا وہ علم لدنی تھا, وہ اللہ کا دیا ہوا علم تھا. جو بندوں سے حاصل کیا ہوا علم ہوتا ہے وہ علم ناقص ہوتا ہے, اور جو اللہ کا دیا ہوا علم ہوتا ہے وہ علم کامل ہوتا ہے. اور صرف علم نہیں, شجاعت ہے تو یہاں پہ علم ہے, تو یہاں پہ سخاوت ہے, تو یہاں پہ اب حضرت کے اور اہل بیت کے جتنے بھی خصائل ہیں, ان کی جو خصوصیات ہیں, ان کو سن کر یقیناً ہمیں خوش ہونا چاہیے, لیکن ان سے سبق بھی لینا ہے. ان کے اس نور ولایت کو ہم نے اپنی ذات میں بھی ڈالنا ہے. ہم نے ان سے سیکھنا ہے کہ اہل بیت ہم سے کیا چاہتے ہیں. سخاوت ان کی یہ کہ ایک دفعہ جناب سیدہ نے بی بی کی ذات پہ سوال پڑھ دیا. ایک دفعہ بی بی نے اس خواہش کا اظہار کیا کہ یا علی, آج انار کھانے کا دل کر رہا ہے, تو اگر انار میسر ہو تو آپ لے آئیے. اب امیر المومنین اس انار کی تلاش میں نکلے, اور انار کا موسم نہیں ہے, مارکیٹ میں انار دستیاب نہیں ہے. اب ایک حضرت کو کہیں پتہ چلا کہ فلاں شخص کے پاس شاید انار مل جائیں. اب حضرت گئے وہاں پہ, دق الباب کیا, وہاں سے اس سے پوچھا کہ اے شخص کیا تیرے پاس انار دستیاب ہیں؟ اس کے پاس تھے, اس نے حضرت نے اس سے لے لیے. اب علی ابن ابی طالب کی خوشی کے انتہا دیکھیے کہ بنت پیغمبر نے انار کھانے کی خواہش کی ہے, اور وہ انار جو اس موسم میں دستیاب نہیں ہے. علی ابن ابی طالب نے وہ انار اس شخص سے لیا اور لے کے واپس اپنے گھر کی طرف آ رہے ہیں. کیا دیکھتے ہیں آپ, یہ سخاوت ہے اس گھر کی. کیا دیکھتے ہیں کہ راستے میں ایک شخص کر رہا ہے, ایک شخص زندگی اور موت کی کشمکش میں ہے. اب علی ابن ابی طالب اس کے پاس بیٹھ گئے. اے عبد خدا, کیا ماجرا ہے, تیری یہ حالت کیوں ہے؟ اس نے کہا اے شیخ, میں نے کچھ کھایا نہیں ہے, بھوک کی وجہ سے نڈھال ہوں, نحیف ہوں. اب علی ابن ابی طالب کے ہاتھ میں وہ 2 انار تھے. اب علی ابن ابی طالب وہاں پہ اس شخص کے پاس بیٹھ گئے اور اس انار کو کھولا, اسے کھلانا شروع کر دیا. اب کتنے کریم امام ہیں آپ کے. اور جب کربلا کے واقعات میں ہم دیکھتے ہیں کہ وہ گھرانہ جو اتنا کریم تھا, وہ گھرانہ جو اتنا شفیق تھا, اس گھرانے کے ساتھ لوگوں نے کیا کیا. تو علی ابن ابی طالب نے وہاں بیٹھ کر اس شخص کو انار کھلانا شروع کر دیے. اب ایک انار حضرت نے اس کو کھلا دیا. پوچھا اے بندے خدا, اے عبد خدا, اب تیری کیفیت کیا ہے, اب تیری حالت کیا ہے, تو کیسا محسوس کر رہا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ اے شیخ, یہ ایک انار میں نے کھایا ہے, میری طبیعت میں کچھ بہتری آئی ہے. کتنا بہتر ہوتا کہ اگر مجھے کچھ اور کھانے کے لیے مل جاتا. اب وہ ایک انار بچا ہے حضرت کے پاس, جس کو شہید مطہری نے اپنی کتاب سچی کہانیاں میں اس واقعے کو نقل کیا. اب ایک انار بچا ہے, اور حضرت دیکھ رہے ہیں کہ یہ بنت رسول کی خواہش ہے, لے کر جانا ہے, لیکن وہ فقیر. اب فقیر بھی 2 طرح کے ہوتے ہیں. ہم بعض اوقات یہ دیکھتے ہیں کہ جب ہم فقیر کا لفظ سنتے ہیں تو ہم یہ کہتے ہیں کہ شاید بھکاری کو فقیر کہتے ہیں. ٹھیک ہے نا, بھکاری کو فقیر نہیں کہتے. بھکاری اسے کہتے ہیں جسے دنیا ٹھکرا دے, اور فقیر اسے کہتے ہیں جو دنیا کو ٹھکرا دے. جو فقر کی حالت میں ہو. اب حضرت نے اسے وہ دوسرا انار بھی کھلانا
شروع کر دیا. اب وہ جب انار کھا چکا حضرت وہاں سے اٹھے گھر کی طرف آ رہے ہیں. اب دل میں یہ خیال ہے کہ وہ 2 انار جو بنت رسول کے لیے لیے تھے وہ انار تو پاس ہے نہیں. جب حضرت اپنے گھر میں جاتے ہیں جناب سیدہ گھر میں تشریف فرمائیں. کہا یا علی انتہائی شکریہ, آپ نے جس شخص کے ہاتھ انار بھیجے تھے وہ مجھے مل چکے ہیں. یا علی یہ تازہ انار ہیں, بہت شکریہ آپ نے بھیج دیے. علی ابن ابی طالب نے کہا بنت رسول وہ انار میں نے نہیں بھیجے, وہ اللہ نے جبرائیل کے ہاتھ بھیجے. نعرہ یہ وہ گھرانہ کہ جو علم میں کمال پہ, جو اپنی سخاوت میں کمال پہ, جو اپنی شجاعت میں کمال پہ, اور جو اپنے صبر میں کمال پہ. آپ زندگی کا کوئی ایک شعبہ لے لیں, زندگی کا کوئی ایک پہلو لے لیں کہ اس گھرانے کہ جتنے بھی خصائل ہیں, جتنے بھی خصوصیات ہیں, یہ آپ کو ہر جگہ پہ کمال پہ نظر آئیں گے. ان کا کمال زندگی کے ہر شعبے میں آپ کو ملے گا. کتنی محبت ہوتی ہے والدین کو اپنی اولاد کے ساتھ. آپ دنیا کی ہر ایک چیز قربان کر سکتے ہیں. خدا نخواستہ اگر کسی کا بیٹا بیمار ہو جائے, آپ اپنی پراپرٹی بیچ دیں گے, آپ اپنا تمام سرمایہ لگا دیں گے, آپ اسے دنیا کے ہر اس کونے میں لے جانے کے لیے تیار ہوں گے, اور آپ کی حسرت یہ ہوگی کہ میرا بیٹا شفا یاب ہو جائے, میرا بیٹا صحت یاب ہو جائے. آپ اپنی تمام جمع پونجی لگا دیں گے, لیکن بیٹے کی زندگی اور صحت کے لیے آپ سب کچھ قربان کر دیں. لیکن دیکھیے کہ کربلا میں وہی باپ ہے, وہی گھرانہ ہے, لیکن کس کمال پہ ہے ان کا صبر. جب کسی نے پوچھا سید الشہداء سے کہ ایو شیء احلی فی الدنیا, یہ کربلا سے بہت پہلے جب کسی شخص نے سوال کیا تھا کہ یا ابن رسول اللہ, یا ابن امیر المؤمنین, ایو شیء احلی فی الدنیا, دنیا میں میٹھی ترین چیز کیا ہے؟ دنیا میں میٹھی ترین چیز کیا ہے؟ اب کوئی اور ہوتا وہ کسی کھانے والی چیز کا نام لیتا, کسی اور ایسی چیز کا نام لیتا جو اس کے نزدیک شیریں تھی. لیکن حسین ابن علی نے کیا جواب دیا جب اس نے کہا ایو شیء احلی فی الدنیا, دنیا میں میٹھی ترین چیز کیا ہے؟ حسین ابن علی نے جواب دیا الولد الشاب, جوان بیٹا. جوان بیٹا میٹھی ترین چیز ہے. اب پوچھنے والے نے پوچھا کہ ایو شیء امر فی الدنیا, کہ دنیا میں کڑوی ترین چیز کیا ہے؟ عجیب جملہ تھا, کہا الموت الولد الشاب, جوان بیٹے کی موت. یہ وہ باپ جانتا ہے کہ جس کا جوان بیٹا اس کے سامنے قربان ہو جائے. کہتے ہیں کہ جب کربلا کا سفر جاری تھا تو امام مظلوم ایک گھوڑے پہ سوار, شہزادہ علی اکبر ایک گھوڑے پہ سوار. اب وہ قافلہ کربلا کی طرف بڑھ رہا ہے آہستہ آہستہ. کہ روایت میں لکھا ہے کہ سید الشہداء کو گھوڑے پہ اونگ آ گئی, کچھ دیر کے لیے آنکھ لگی حضرت کی. جب آنکھ کھلی تو ایک جملہ کہا ان للہ و انا الیہ راجعون. اب شہزادہ علی اکبر چونکہ ساتھ میں تھے, کہا بابا یہ جملہ تو اس وقت پڑھا جاتا ہے کہ جب موت کا ذکر ہو, آپ ہی جملہ کیوں پڑھ رہے ہیں؟ کہا بیٹا اکبر بیٹا, میری آنکھ لگ گئی تھی, میں نے کسی کو سننا ہے, کوئی کہہ رہا تھا کہ یہ قافلہ موت کی طرف بڑھ رہا ہے, یہ قافلہ موت کی طرف جا رہا ہے. تو جناب علی اکبر نے وہاں پہ عجیب جملہ کہا لسنا علی الحق, بابا کیا ہم حق پہ نہیں ہیں؟ بابا کیا ہم حق پہ نہیں ہیں؟ کہا ہاں بیٹا ہم حق پہ ہیں. کہا بابا اگر ہم حق پہ ہیں تو پھر کیا کہو کہ ہم موت پہ جا پڑے یا موت ہم پہ آن پڑے. تو وہ علی اکبر, وہ شہزادہ جو حسین کی آنکھوں کا نور تھا, جو مولا کے گھلیچے کی ٹھنڈک تھا, وہ امام, وہ صابر امام کہ جو اپنے تمام خاندان کو لے کے کربلا میں پہنچ گئے. اور کربلا کا وہ عاشور کا دن کہ جب امام کے تمام اصحاب نے قربانیاں شروع کر دی, مسلم
حسن ابن حسجہ قربان ہو گئے، حبیب ابن مظاہر قربان ہو گئے، جب زہیر ابن خوین قربان ہو گئے، جب جناب حر قربان ہو گئے، تو تب کیا ہوا کہ بنو ہاشم نے اپنا ایک اجتماع کیا۔ اس اجتماع میں اولاد عقیل تھے، اولاد جعفر تیار تھے، اولاد امام علی تھے، اولاد امام حسن تھے اور اولاد امام حسین تھے، تمام مل بیٹھے اور مل بیٹھ کے تب نے کہا کہ اب تمام انصار تو قربان ہو گئے، تمام آوان تو قربان ہو گئے، اب ایک دوسرے سے مل لیجئے، اب ایک دوسرے سے ودا کر لیجئے، اب دوسرا تو کوئی بچا نہیں، اب دوسری مدد کرنے والا تو کوئی بچا نہیں۔ تو تب تمام بنو ہاشم ایک دوسرے کے ساتھ ملنا شروع ہو گئے۔ اس منظر کو ذرا اپنے ذہن میں لے آئیے، وہ کیسا منظر ہوگا کہ جب اکبر کی باہیں عباس کے بازو، جب اکبر کی باہیں عباس کے گلے میں ہوں گی، ابو الفضل عباس کے بازو جناب اکبر کی گلے میں ہوں گے، ودا کر رہے ہیں، جناب قاسم اور محمد سے ودا کر رہے ہیں، اور محمد جناب قاسم سے ودا کر رہے ہیں۔ اب جب تمام بنو ہاشم نے ایک دوسرے کے ساتھ ودا کر لیا تو اس وقت جناب شہزادہ علی اکبر آئے ہیں اپنے باپ کے پاس، کہا بابا حل من رخصہ، بابا کیا مجھے مرنے کی اجازت مل سکتی ہے؟ بابا کیا مجھے جانے کی اجازت مل سکتی ہے؟ کتنا مشکل وہ وقت ہوگا کہ جب علی اکبر نے بابا سے مرنے کی اجازت چاہی۔ یہ اس بزرگ باپ کے دل سے پوچھئے کہ جس کا 18 سالہ جوان بیٹا اس سے یہ کہہ رہا ہو کہ بابا مرنے کی اجازت دیجئے، بابا مجھے موت کے لیے جانے کی اجازت دیجئے۔ سید الشہداء نے کہا اکبر تم اپنی ماں سے اجازت لو، اکبر تم پھوپھی زینب سے اجازت لو، اکبر جا کے اپنے بھیا سجاد سے اجازت لو۔ جب جناب شہزادہ علی اکبر نے یہ تمام اجازتیں لے لیں، اب جناب گھوڑے پہ سوار ہوئے اور وہ اس کربل کے میدان کی طرف جانا شروع کیا۔ وہ میدان، اور جب تک روایت میں یہ بھی ملتا ہے کہ جب خیام میں سے اکبر نکل رہے تھے تو روایت حمید ابن مسلم یہ کہتا ہے کہ میں دیکھ رہا تھا کہ خیمے کا پردہ کبھی اٹھتا تھا کبھی جھکتا تھا، کوئی بیویاں اکبر کو باہر آنے کی اجازت نہیں دے رہی تھی، کیونکہ ہم شکل پیغمبر تھے نا، ہم شکل پیغمبر تھے۔ جب رسول خدا کی زیارت کا کسی کو شوق ہوتا وہ اکبر کی زیارت کرتے تھے، وہ اکبر کے چہرے کو دیکھتے تھے۔ اب وہ اکبر گھوڑے پہ سوار ہے، گھوڑے پہ سوار ہے اور وہ اکبر آئے میدان میں۔ کیا جنگ کیا آقا نے، کیا جنگ کیا حسین کے شہزادے نے، اور جنگ کرتے کرتے ایک وقت وہ آیا کہ اپنے واپس اسی مقام پہ آئے، اپنے بابا کے پاس آئے اور آگے کہا بابا یا ابتاؤ العطش قد قتلنی، بابا مجھے پیاس نے مار دیا ہے، بابا مجھے پیاس نے مار دیا ہے، بابا اس لوہے کے سامان سے میں تھک چکا ہوں، بابا مجھے پیاس نے مار دیا ہے۔ اب سید الشہداء نے کہا اکبر بیٹا تم اپنی زبان کو میرے منہ میں دے دو، تم اپنی زبان کو میرے منہ میں دے دو۔ اب مجھے یہاں پہ ایک اور منظر یاد آیا، چاہے جنگ جمل ہے یا صفین، جب جناب محمد ابن حنفیہ جنگ لڑ کے واپس آ رہے ہیں، علی ابن ابی طالب نے کیا دیکھا کہ محمد ابن حنفیہ کی ہونٹ خشک ہے۔ علی ابن ابی طالب نے اپنے لال کو دیکھا، مشکیزہ اٹھایا، پانی لے کر چل پڑے اپنے لال کی طرف، اپنے بیٹے کی طرف۔ کہا محمد ابن حنفیہ اپنے ہاتھوں کو اٹھاؤ، بیٹا اپنے ہاتھوں کو اٹھا، میں تجھے پانی پلاؤں۔ پانی پلایا، جو پانی بچ چکا تھا اس مشک میں وہ محمد ابن حنفیہ کی زرہ پہ ڈال دیا۔ کہا بیٹا یہ زرہ گرم ہوگی، بیٹا یہ زرہ گرم ہوگی۔ یا علی آئیے اب کربلا میں دیکھیے، یا علی آپ نے تو محمد ابن حنفیہ کو پانی بھی پلایا، یا علی آپ نے تو زرہ پہ بھی پانی ڈالا، بیٹے کی محبت نے آپ کو بے تاب کر دیا۔ اے مشکل کشا علی، اے مولا کربلا میں آ کے دیکھیے اس حسین مظلوم کے دل پہ کیا گزر رہی ہوگی کہ بیٹے نے مرنے سے پہلے یہ خواہش کی بابا پانی ہو جائے،
उस मजलूम के पास अब पानी का एक कतरा भी नहीं है। कहा बेटा अब तुझे अली कौसर पिलाएंगे, अली कौसर पिलाएंगे। अब शहजादे अली अकबर दोबारा मैदान में आए, दोबारा मैदान में आए। कहा बेटा अब तुम जा रहे हो, बेटा अब दोबारा मुलाकात न होगी। कि एक मलाउन ने इसको जनाब अल्लामा अली नक्कन ने अपनी किताब में शहीद इंसानियत में लिखा है कि जब शहजादे अली अकबर गुजर रहे थे, एक मलाउन ने दिल में कहा कि मैं इस शहजादे पे वार करूंगा। उसने पीछे से ऐसा वार किया कि वो नेज़ा हजरत की पुष्प में से निकला, वो सामने से निकल गया, पीछे से उसने तलवार को वार किया। अब हजरत के सर पे चोट आई। अब वो हुसैन का औलाद, वो 18 साल जवान, अब ज़हन पे संभल न सका, जीने फर्ज पे अब वो न संभल सका। अब अली अकबर ने घोड़े की गर्दन में बाहों को डाल लिया। अब वो शहजादा घोड़े की गर्दन में बाहों को डाल के अब हर किसी को मौका मिल गया। हुसैन के 3 दिन के भूखे पे हमला आवर हो गए। अब हुसैन के 3 दिन के प्यासे लाल पे अब जिसके हाथ में तलवार है वो तलवार लेके आ गया, जिसके हाथ में नेज़ा है वो नेज़ा लेके आ गया। अब वो अकबर ज़हीन पे न संभल सके। हुसैन का वो 3 दिन का प्यासा, वो लैला का जिगर, वो हुसैन की आंखों का नूर, वो अब ज़हीन पे न संभल सके। अब वो ज़मीन पे आए, अब वो ज़मीन पे आए। अब बर्छी लग चुकी थी, तलवारों के जख्म थे, तीरों के जख्म थे। अब जब ज़मीन पे आए कहा बाबा मेरी मदद को आइए। बाबा अकबर गिर गए, बाबा मेरी मदद को आइए। अब हुसैन ने कहा अकबर बेटा मेरी आंखों का नूर खत्म हो गया। जब अब्बास गिरे थे कहा था अब्बास मेरी कमर टूट गई। जब अकबर जमीन पे आए कहा अकबर बेटा मुझे नजर कुछ नहीं आ रहा, बेटा कहाँ पे हो, मुझे आवाज दो। तारीख ने लिखा कि हुसैन जानू पे जानू बरलाशे पिजर नसीब। अब हुसैन चलते हैं गिर पड़ते हैं, अब चलते हैं गिर पड़ते हैं। अब बेटे की लाश पे नहीं पहुंच पा रहे, गिर पड़ते हैं। कहा बेटा मुझे आवाज दो, मेरी आंखों का नूर खत्म हो चुका, बेटा मुझे नजर नहीं आ रहा। अब बेटे की लाश पे आए, मौला ने झुकना शुरू कर दिया, झुकना शुरू कर दिया। अब हुसैन इब्ने अली झुकते गए, झुकते गए, इतने झुके कि खद्दहू अला खद्दे, अपना रुखसार अकबर के रुखसार पे रख दिया, अकबर के रुखसार पे रख दिया। कहा बेटा या बुनैया इन्ना दुनिया बादक लवा, अकबर तेरे बाद हुसैन की दुनिया पे खार, हुसैन की दुनिया उजड़ गई। ऐ अकबर कहा बाबा मेरे सीने में बर्छी का फल, बाबा बाबा ज़ालिम ने ये कहा था, मैंने सुना है हुसैन बहुत साबिर है, मैं देखता हूँ कैसे सब्र करता है। मैं कहूँगा मौला आपने तो तमाम सब्र, आपने तो क्या कमाल कर दिया। आपने तो इब्राहिम ने आंखों पे पट्टी बांधी थी जब इस्माइल को लेके गए थे। मौला आपने जब उस बच्ची के पल में हाथ डाला, कहा बाबा अली आइए, बाबा अली ने जब को छोड़ के आइए, ज़हरा आइए। अब मलाइका की कतारें लग गई, अंबिया की कतारें लग गई। अब वहाँ पे सरदार अंबिया आए, हजरत इब्राहिम आए, अब सैयदुल अंबिया आए। कहा हुसैन तूने कमाल कर दिया, हुसैन तूने सब्र का कमाल कर दिया, हुसैन तूने सब्र का कमाल कर दिया। लानतुल्लाहि अलल कौमिज़ ज़ालिमीन, सयअलमुल लज़ीना ज़लमू यन्क़लिबून। Hussein, 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 Hussein,